بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر کسی شخص کی کوئی بات بگڑ جائے یا کوئی کام بگڑ جائے تو اس کو حوصلہ اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنے حوصلے اور ہمت کو بلند رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، اور ایسی حالت میں آج کے اس عمل کو اپنے کام میں ضرور لائے، یعنی اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے یا الجھنوں سے نکلنے کے لیے یا کوئی بگڑی ہوئی بات یا کام کو سلجھانے کے لیے آج کا یہ عمل لاجواب با کمال عمل ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت ہی با کمال لاجواب ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت اور مراد کے لیے کر سکتے ہیں، لاکھوں پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، یوں کہہ لیں ہر بگڑے ہوئے کام کا اس میں حل موجود ہے۔ بس یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے کام میں لائیں، اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اس عمل کو کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی آپ کا بڑا خاص کام ہے یا پھر آپ بڑا ضروری وہ کام سمجھتے ہیں، کوئی کاروباری مسئلہ بن چکا ہے، بیرونی ملک جانے کا کوئی مسئلہ بن چکا ہے، یا آپ بیماریوں میں گھیر چکے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو گھریلو پریشانی ہے، کوئی بیٹی کی پریشانی ہے، کوئی بیٹے کی پریشانی ہے، یا بعض اوقات والدین کو خود پریشانیاں آ جاتی ہیں، گھر کی اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں بندہ الجھ کے رہ جاتا ہے اور پھر چارپائی کو پکڑ لیتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے اوقات میں، ایسے وقت میں صرف اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا مددگار ہے۔ اور اگر آپ کسی انسان سے مدد لیتے ہیں یا کسی انسان کو مدد کے لیے کہتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہوتا ہے، یا آپ کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالی وہ بات ڈالتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ رب تعالی نے کوئی نہ کوئی وسیلہ ہمارے لیے بنایا ہوتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، کسی بھی مشکل کام کو آسانی میں بدلنے کے لیے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی یقینی آپ کو کامیابیاں عطا کرے گا۔ اور مبارک عمل کو سننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ یاد رکھیے گا، جب بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے شروع کرنا ہے، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ایمرجنسی پریشانی ہے، ایمرجنسی کوئی مشکل ہے، ایمرجنسی کوئی آپ نے حاجت پوری کروانی ہے، یا ایمرجنسی آپ نے کوئی دعا قبول کروانی ہے، تو پھر آپ اسی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مکروہ اوقات کے علاوہ ان نوافلوں کو جب آپ کا دل چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے، وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے، اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو صرف 100 مرتبہ پڑھنے، پھر 100 مرتبہ ہی اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ذکر کرنے، پھر 100 مرتبہ ہی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے ان کلمات کا ذکر کرنا ہے، چاہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، چاہے اللہ الصمد کی تسبیح ہے، یا پھر یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کی تسبیح ہے، دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، مراد ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور جائے نماز پر بیٹھ کر ان تینوں تسبیحات کو پڑھنے، اور پھر 13 مرتبہ، صرف 13 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا ذکر کرنے۔ ان تسبیحات کو جب آپ نے شروع کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے رب سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، مراد ہے، خواہش ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اپنی آرزو کو، اپنی مراد کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھی، مولا ہمارا فلاں مقصد ہے، فلاں حاجت ہے، فلاں خواہش ہے، فلاں کامیابی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا بس اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور 4 چاند لگائے گا۔ اور یہ ایسا با کمال لاجواب عمل ہے جس کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور جتنی بڑی مشکل ہوگی، چاہے وہ
پہاڑ جتنی مشکل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ضرور آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کے لیے ہر اس مسئلے کا حل نکالے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ رب تعالیٰ سے جب بھی مانگے رو کر مانگے، گر گڑا کر مانگے، عاجزی اختیار کر کے مانگے، بل بلا کر مانگے، کیونکہ جب آپ رو کر اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے اور رب تعالیٰ پھر اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب بندہ رو کر اپنے رب کے آگے دعائیں رکھتا ہے، مولا میری فلاں حاجت ہے، فلاں مراد ہے، فلاں مقصد ہے، اسے پورا کر دے، یا اللہ مجھے فلاں کامیابی چاہیے، مولا مجھے اس کام کو عروج پر لے کر جانا ہے، اس کام میں مجھے ترقی چاہیے، جب آپ التجائیں اللہ کے آگے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بالفور آپ کی طرف مدد کے لیے بھیج دیتا ہے، اور جن کلمات کا واسطہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہیں، اور جتنی بڑی مشکل ہو بس آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ بفضل خدا مسائل منٹوں میں حل ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد، جب آپ نے اللہ الصمد کا ذکر کرنا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی اور آپ کا ہر بگڑا ہوا کام بنتا چلا جائے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو اسم اعظم کہا گیا ہے، اور اسم اعظم سے مراد رب تعالیٰ کی رحمت کو آواز دینا ہے، اور جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دینی ہے تو رب تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا، چاہے وہ کسی انسان کی صورت میں کرے، چاہے وہ خود کرے، یا آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈال دے، یا پھر وہ مدد خود چل کر آپ کے گھر آئے، یا فرشتوں کے ہاتھ آپ کی مدد آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، بس آپ نے اللہ کو رو کر پکارنا ضرور ہے۔ اور آخر میں جب آپ نے کہنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جبریل امین کو فرشتوں کے ہمراہ آپ کی مدد کے لیے ضرور بھیجے گا، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو کرتے ہوئے اس بات کا یقین رکھیں، جہاں بیٹھ کر آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو سنوار دے گا اور آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ یقین یہ رکھیں، اللہ سے التجائیں کریں، اپنے مقدر اور نصیب کو چار چاند لگتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو محرم الحرام سے پہلے شروع کر لیں، اور محرم الحرام آنے تک انشاءاللہ ہر بگڑا ہوا کام ضرور سمجھ جائے گا۔ اس بابرکت عمل کو خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔